وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح سویرے اٹھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں. اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. تو ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا. ناظرین کرام، آج ہیومن رائٹس ڈے ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی حقوق. آج میرے ساتھ جو میرے اسکالر شریک گفتگو ہیں، شروع میں ہی انٹرو سے پہلے ان کا تعارف کرا دوں. معروف اسکالر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب. ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ڈاکٹر تنولی کا بھی یہ ہیومن رائٹس کا ایک جو ہے یہ شعبہ ہے. اسی طرح کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر ریٹائرڈ CSP آفسر ہیں اور کیپٹن صاحب کا بھی بڑا مطالعہ ہے اسلام میں جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے. ناظرین کرام، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور بعض دانشور جو ہے وہ کہتے ہیں جی مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اسلام پڑھا نہیں اور اس سے پہلے ہی وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں. اسلام نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کو اعلیٰ ترین حقوق جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور اسلام نے جو بنیادی حقوق انسانوں کو دیے ہیں وہ انسان تو ایک طرف ہر مخلوق کو دیے ہیں. ریاست مدینہ میں انسانوں کے حقوق کی جس طرح پاسداری کی گئی وہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. اور یہاں تو یہ حال ہے کہ ریاست مدینہ میں تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، پرندوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ درختوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا. اور ساری نسل انسانی کو قرآن حکیم نے ایک کنبہ قرار دیا ہے، خدا تعالیٰ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے ساری انسانیت کو. اور کیا اللہ کریم نے انسان کو عظمت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج پہنایا گیا. یہ دین اسلام انسان کو فوقیت اور انسان کی عظمت بیان کرتا ہے. اور ناظرین کرام، پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا بے قصور، بغیر کسی وجہ کے ظلماً کسی ایک جان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اسلام انسان کی جان کی پروٹیکشن کی جو ہے وہ ضمانت اور حفاظت دیتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ناظرین کرام، دین اسلام نے اور قرآن حکیم نے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا ہے. مساوات جو دین اسلام نے انسانوں کو دی ہے وہ دنیا کے کسی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو کہتی ہے انہوں نے کوئی انسانوں کو برابری کا سلوک نہیں دیا. تاریخ ساری واقف ہے کہ کس طرح جو ہے ایک کالے گورے کا فرق رکھا گیا، رنگ و نسل کا فرق رکھا گیا، غریب و امیر کا فرق رکھا گیا. لیکن دین اسلام میں یہ نہیں ہے. لوگ میگنا کارٹے کی بات کرتے ہیں 13ویں صدی کے، جس نے انسانوں کے حقوق کی بات کی تھی. لیکن 14 صدیاں، آج سے تقریباً 14.5 صدیاں پہلے
جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی حقوق کا عالمی چارٹر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے صرف کچھ حصے ہی آ کے 1948 میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو تھا 10 دسمبر 1948 میں جاری کیا گیا UN کی طرف سے، یہ اس میں کچھ حصہ اس کا آیا ہے۔ پورا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر انسانیت جو ہے اس کو امن اور سکون مل سکتا ہے۔ باتیں لوگ دنیا میں بہت کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہونی چاہیے، لوگ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ریاست مدینہ میں کس طرح حقوق لوگوں کو دیے گئے تھے، اور دنیا آج ہیومن رائٹس کی جو بات کرتی ہے UN کے تحت مہذب دنیا بات کرتی ہے، اگر انہوں نے عمل کیا ہوتا جس بات کا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، تو کبھی ہیروشیما نہ ہوتا، کبھی ناگاساکی نہ ہوتا، کبھی ہولوکاسٹ نہ ہوتا، کبھی گوانٹانامو بے نہ ہوتا، کبھی بگرام کی جیل نہ ہوتی، ابو غریب کی جیل نہ ہوتی، عراق میں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہوتا، فلسطین میں نہ ہوتا، کشمیر میں نہ ہوتا، افغانستان میں نہ ہوتا، گجرات ہندوستان میں مسلمانوں کو زندہ نہ جلایا جاتا، برما میں مسلمانوں کو زندہ نہ جلایا جاتا۔ یہ دنیا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ ایک معنی میں منافقت سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ریاست مدینہ میں کوئی قیدی نہیں ہوتا تھا، اگر بالفرض کوئی قیدی جنگی قیدی بھی ہو تو اس سے وہ سلوک ہوتا تھا، صحابہ کرام جو تھے وہ خود بھوکے رہتے تھے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جیلیں بھر کے ریاست مدینہ نہیں بنا کرتی۔ ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت کا احترام ہوتا ہے، ان کے گھروں کا احترام ہوتا ہے، وہاں دروازے توڑ کے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہاں بغیر وجہ کے کسی کو قید نہیں کیا جا سکتا، بغیر وجہ بتائے کسی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ 1973 کا آئین جو ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، میں ایک آئین کا طالب علم ہوں، اس میں سارے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ان حقوق کی کبھی پاسداری کی گئی ہو، کبھی اس پہ صحیح طور پہ جو ہے عمل کیا گیا ہو۔ بات کی حد تک ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور کل میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کبھی 1000 عیب ہو گئے، لیکن زرداری کے دور میں ایک بات ضرور تھی کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے تو پاکستان میں کوئی دور یاد نہیں، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا دور نہیں جہاں سیاسی قیدی نہ ہو۔ جس نے ذرا بات کی حکمران وقت کے خلاف ان کو پکڑا اور کسی نہ کسی بہانے سے جیل میں ڈال دیا، اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں آج تک یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ایسا حکمران عطا فرما دے جو صحیح ریاست مدینہ میں جو اصول و قواعد دیے گئے تھے ان پہ عمل کر سکے۔ ناظرین کرام، اسلام نے ایسے بنیادی حقوق اور برابری کر کے دکھا دی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کسی صحابی نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی چھڑی مبارک مجھے لگ گئی تھی، تو یہ میرے واقعات کی تفصیل تو میرے اسکالر بتائیں گے۔ کپڑا اپنی جسم عطر سے اٹھا دیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، اس صحابی نے پھر کس طرح بوسے دیے۔ یہ 3 واقعات بالکل ایک طرح کے ہیں۔ اگر بنو مخزوم کی بڑی عورت جو ہے چوری کرتی ہے، سرکار مدینہ کو سفارش ہوتی ہے، تو کیا فرماتے ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ کون سواری پہ ہوتا ہے، کون پیدل ہوتا ہے؟ اور وہ جو کسی نے کہا تھا کہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو ہے پیدل سواری پہ غلام آتا ہے۔ جب بدر کی طرف جا رہے تھے تو 3 صحابہ ایک اونٹ پہ ہوتے تھے، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ آپ سوار رہیں۔ کہا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، یہ نہیں ہو سکتا، برابری ہوگی۔ یہ ہے مساوات محمدی اصل میں جس کو کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو بھی جو اگر غلطی کرے تو اس کو بھی کوڑے لگتے ہیں، اس نے بھی جو گناہ کیا تھا اس کی سزا ملتی ہے۔ عمر بن عاص گورنر ہے مصر کا، وہاں سے بلایا جاتا ہے، قصور یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے ایک عام شہری کو، اس کی شکایت میں معزول بھی کیا جاتا ہے اور تھپڑ بھی اس آدمی سے لگوایا جاتا ہے۔ اور وہ غسان کا جو تھا بڑا سردار، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا حرم کعبہ کے دوران طواف کرتے ہوئے۔ اس طرح کی کتنی مثالیں آپ کو دوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ یہ تم آج جو زیتون کا تیل اور شہد استعمال کر رہی ہو کس طرح ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک جو مال تھا اس نے یہ تحفہ بھیجا تھا۔ فرمایا یہ نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے، اور اتنا
جو اپنا خزانچی تھا اس کو بلا کے کہا، بیت المال کے انچارج کو، کہ اتنا میرے روزینے میں سے کاٹ لیا جائے۔ میں کتنی مثالیں آپ کو عرض کروں کہ کس طرح ریاست مدینہ میں حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے حقوق دیے ہیں، جہاں 8 بیٹیوں کو ایک باپ آ کے کہتا ہے میں نے دفن کیے ہیں زندہ اپنے ہاتھ سے، اور کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اور آپ کی ریش مبارک اس سے تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ اور پھر عورت کو کیا مقام دیا، یا بیٹی کے بارے میں کیا کہا، بیویوں سے سلوک کے بارے میں کیا کہا، ماں کے بارے میں کیا کہا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور کہا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ ہے ہیومن رائٹس۔ وہ اس طرح ہے جس طرح جہاد اللہ کی راہ میں کرتا ہے اتنا ثواب ملے گا، یا اس عبادت گزار بندے کے جو دنوں کو روزہ رکھتا ہو سارے دن کا اور رات ساری عبادت میں کھڑا ہوتا ہو۔ بچوں کے حقوق کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، غلاموں سے کیا سلوک کا طریقہ بتایا، کیا ہیومن رائٹس خدام کو دیے گئے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جو کسی محنت کش کا وہ ادا نہیں کرتا تو وہ سمجھے کہ وہ جہنمی ہے، جو اس کا حق جو ہے مار لے۔ اسلام نے تو وہ حقوق دیے ہیں، کہاں سیدنا بلال حبشی غلام ہے، اور کہاں زید بن حارثہ جو ہے ان کو سربراہ بنایا جاتا ہے، کمانڈر آف دی آرمی بنا دیا جاتا ہے زید بن حارثہ کو جب جنگ موتا کی طرف جاتے ہیں۔ اسامہ بن زید کون تھا جس کو فوج کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا تھا؟ یہ ہے سید عالمی۔ فائنانس منسٹر کون تھا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، جن کے لیے وہ حکمران بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، خلیفۃ المسلمین، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج ہیومن رائٹس کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر سکے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کی نگاہوں میں کس طرح ترقی کرتا ہے، کس طرح عروج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن واپس ہمارے پاس لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو بھی آدمی پاکستان کے بارے میں بدنیتی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ابابیل میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں۔ جی آج میں اپنے مہمانوں سے شروع کرتی صاحب، قرآن حکیم میں ہیومن رائٹس۔ بہت خوبصورت آپ کا انٹرو تھا، آپ نے تو سارے انسانی اسلامی حقوق کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ قرآن مجید اور اسلام سب سے پہلے انسانوں کو زندگی کا تحفظ اور جینے کا حق دیتا ہے، سبحان اللہ، جو ہر انسان کا بنیادی اور فطرتی حق ہے، اور دیگر حقوق کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو دیگر حقوق اسے نصیب ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے اس حق کا اعلان فرماتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی شخص کو ناحق نہ قتل کیا جائے، ہر ایک کو جینے کا برابر حق موجود ہے، اس کو اس کی زندگی کا تحفظ دیا۔ دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ زندہ تو وہ ہے، اس کی تکریم، اس کا احترام دیگر انسانوں کی طرح ہی ہو، وہ ذات پات اور اونچ نیچ کی زنجیروں میں جکڑ کر کسی طرح بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، ہر شخص کو، جو بھی اولاد آدم ہے اس کو عزت، کرامت، تکریم اور احترام کا تاج بخشا ہے۔ تیسری سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے خواتین کے حوالے سے۔ خواتین وہ پسا ہوا طبقہ تھا جن کو بازاروں میں باقاعدہ فروخت کیا جاتا تھا، بازار لگتا، اور اس کے علاوہ جو بہت جوشیلے لوگ تھے خواتین کے معاملے میں کہ وہ ان کی پیدائش کو ہی عار اور ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے، وہ ان کو پیدائش کے وقت ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے ان کو جینے کا حق بھی دیا، پھر اس کے بعد ان کے فروخت کو روکا، پھر اتنے مقدس رشتوں میں ان کو باندھا کہ آج مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام میں عورت کو کس قدر عزت اور تکریم دی گئی، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، اور خالہ اور چچی اور مختلف رشتوں میں اس کو دیا گیا۔ ڈاکٹر تنوری صاحب، ہیومن رائٹس جتنے بھی رائٹس آتے ہیں، وہ بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، وہ قیدیوں کے ہوں، وہ جس درجے کا بھی کوئی شہری ہے، وہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس کی کوئی نظیر دنیا میں نظر آتی ہے، اور پریکٹیکل ہوا ہے جو میں نے مثالیں دی ہیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گائی صاحب قبلہ، جو اسلام کا تصور ہے انسانی حقوق کا، بنیادی طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت مبارکہ جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرما دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے نسل انسانی کو عزت عطا کی. یہ اتنا جامع سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کا کہ جب نسل انسانی کو اللہ نے عزت عطا کی تو اس سے متعلقہ ہر چیز کی تکریم لازم ہو گئی. ٹھیک. اب اس سے متعلقہ جتنے حقوق ہوں گے نسل انسانی سے متعلقہ، وہ سارے کے سارے حقوق اس کے ضمن میں آ جائیں گے. یہی وجہ اسلام واحد دین ہے بھائی صاحب جس میں انسان کے حقوق پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تک جاری رہتے ہیں. اس کی مثال آپ دنیا کے کسی دوسرے نظام قانون میں نہیں دے سکتے. جس وقت جینے سے پہلے، مرنے سے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتے ہیں، مرنے تک نہیں، مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں. آپ نے اس کی قبر کا بھی اور اس کی میت کا بھی احترام کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، کسی بھی عمر میں انسان ہے، کسی بھی جنس سے متعلق ہے، اس کے حقوق کو اسلام نے پہلے دن سے اسٹیبلش کیا. بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے تمام حقوق کو اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ آئندہ آنے والی جو نسل انسانی ہے اس کے لیے ایک پورا راستہ مقرر کر دیا کہ آپ نے انسان کو کس طرح حقوق سے نوازنا ہے. ٹھیک. غازی صاحب جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اسلام نے عملاً کیا، عملاً تو کیا، اسلام کے اقدامات نے انسانی شعور کو متاثر کیا. بعد میں آنے والی نسل انسانی نے اگر انسانی حقوق کو سمجھا، انسانی حقوق کا شعور حاصل کیا تو اسلام سے حاصل کیا. میں ایک مثال دے کے آگے چلوں گا. ویسٹ میں جتنی بھی آج آپ ڈیموکریسی کا تصور دیکھتے ہیں، جتنا بھی آپ حقوق کا تصور دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑے لوگ ہیں، 3 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، ہابز، لاک اور روسو. ان میں سے بھی بنیادی آدمی روسو ہے، یاک روسو، جس کی کتاب معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ، جس کو ہیومن رائٹس کی، انسانی آزادیوں کی بائبل کہا جاتا ہے، اس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ مین واز بارن فری اینڈ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر. اور یہ حضرت عمر فاروق کا جملہ ہے. انسان آزاد پیدا ہوا تھا. ابو العاص گورنر مصر کو کیا کہا اس کے بیٹے کو سزا دے؟ بالکل رسو لکھ رہا ہے انسان آزاد کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے. یہی بات رسو لکھ رہا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا اور ہم نے اسے آج ہر جگہ پابند زنجیر کر دیا ہے. اور غازی صاحب ہم تو غائب کر دیتے ہیں، غازی صاحب بندے پکڑے، ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کے گھر والوں کو بتا. ابھی یہ جو ایک مثال آئی کہ 90 سالہ حافظ قرآن نیک، اتنا اس کی وفات جیل میں ہو گئی. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ روسو کے پاس قرآن مجید کا فرانسیسی ترجمہ موجود تھا. قرآن مجید اس کے مطالعے میں تھا اور اس کے مطالعے سے اس کے اندر تبدیلی آئی، اس کے تھنکنگ کے اندر، اور بنیادی جو قرآن مجید کے اصول تھے، اسلامی تاریخ کے اصول تھے، اس سے وہ اس گریجولی ان چیزوں پہ پہنچا اور اس نے آگے جا کے انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی. دوسری بات غازی صاحب جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں انسانی حقوق میں سے بھی جس انسان کے طبقے کے حقوق کا سب سے زیادہ چرچا کیا جاتا ہے وہ عورت ہے، عورت کے حقوق. لیکن آج شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ پچھلی صدی تک، یعنی 20ویں صدی تک ویسٹ میں عورت لیگل پرسن نہیں تھی. 1918 میں لندن میں اس کو رائٹس دیے گئے ہیں ان پراپرٹی. 1918 میں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 1872 میں جو ویمن رائٹس کی نمائندہ تھی اینتھونی سوسن، اس نے ایک جرم کیا، اس نے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس جرم میں اسے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا. اس پہ وہاں تحریکیں چلیں. نتیجہ یہ نکلا کہ 4 جون 1919 کو امریکن سینٹ نے جو 19واں ترمیمی بل لے کے آئی، اس میں انہوں نے کہا عورت لیگل پرسن ہے. اور وہاں کپتان صاحب عورت کھڑی ہوتی ہے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، امیر المومنین، وہ حکمین مقرر کرنے کے لیے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کہتی ہے تمہیں کس نے حق دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، تم کیسے مقرر کرتے ہو؟ کیا ارشاد فرمایا؟ کمال کی بات امام قرطبی لکھی. انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ آدمی ایک بات کرتا ہے اور عورت اس کی تردید کرتی ہے اور عورت کی بات مانی جاتی ہے. یہ ہے اسلام. بھائی صاحب فرمایا آج مرد غلطی کر رہا تھا، ہاں، عورت نے اس کو اصلاح کی، عورت نے اس کی اصلاح کی. یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر تنولی صاحب نے بہت اچھا ایک جو ماڈرن ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. تھوڑا سا جو اہل مغرب اس کا جو تجزیہ کرتے ہیں وہ انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. پرانی جو قبل از مسیح میں جو رومن اور سپارٹن جو تہذیب تھی کہ نسل انسانی پر بہت زیادہ ظلم اور جبر و استبداد کیا جاتا تھا. یہ جو میڈیول ایج میں اور قرون وسطیٰ میں جو سوشل کانٹریکٹ کے نام سے جو کام ہوا، اس میں یہ سٹڈی کیا گیا. بیسیکلی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو محکوم ہے، جو عوام ہے،
ان کے ریوولٹ سے، ان کی بغاوت سے کیسے بچا جائے، اس کے فارمولے تلاش کرتے رہے۔ جو ہابز نے کام کیا، لاک نے کام کیا، روسو نے کام کیا، اب وہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اور جو مسچیف آیا کہ جو 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے سٹارٹ میں نیشن سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ آیا کہ عوام جو ہے وہ آپس میں کسی کامن ڈیسنٹ کی وجہ سے، کسی مشترک نظریہ کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذرا ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ سارا جو کام ہوتا رہا ہے یہ صرف اس انسانی رویوں کا مطالعہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں چل رہا تو ایک جو ماہر نفسیات جو ہیں انہوں نے انسانی فطرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہینری مرے نے جو پرسنالٹی تھیوری دی اس کے مطابق جو انسانی ضرورتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر انسانی حقوق کا جو چارٹر اقوام متحدہ میں 1947 میں پاس کیا گیا۔ اب اس کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اور فرائض۔ ٹھیک، یہ صرف حقوق کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور فرائض کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ فرائض کیا ہیں۔ اور آپ جو یہ صرف 30 حقوق انہوں نے اس میں دیے ہوئے ہیں، جو ہیومن رائٹس کا جو بل پاس ہوا اس میں بڑے بڑے بنیادی جو ہیں نقطے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اطاعت امیر کے بارے میں کوئی کمپلشن نہیں رکھی گئی۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو مذہبی آزادی ہے اس کا کہیں پر ذکر ہی کوئی نہیں، حقوق نسواں کا ذکر ہی کوئی نہیں، چائلڈ لیبر کا اس میں مینشن ہی کوئی نہیں، توقیر اکرام انسانیت، اکرام آدم کا ذکر ہی کوئی نہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں، اور اس سارے نظریے کے علمبردار کون ہے اور وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اب پہلے جو کالونیلزم کی شکل میں جو یہ فوجیں چڑھ دوڑتی تھیں مظلوموں کے اوپر، اب یہ جو ہے امپیریلزم شروع ہو گیا، ٹریڈ امپیریلزم آ گیا ہے، اور جو طاقتور ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کمزور ممالک کے اوپر، اور جو اپارتھیڈ ہے، جو طبقاتی جو ناہمواری ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوا، وراثت کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوا۔ بات سناؤں، جو امریکن تھنک ٹینک کا ہیڈ تھا نا، اس نے جب سپیچ کی امریکن تھنک ٹینک کا، یہ اسی صدی کی بات ہے، آج سے کوئی 25 سال پہلے، اس نے کہا دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کا تقریباً 3/4 ہمارے پاس ہے، تقریباً اس نے کہا، اور ہم نے ہیومن رائٹس کی باتیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں عملی طور پہ یہ نہیں کرنا، ہمیں ہر وہ فیل کرنا ہے جس سے یہ جو بیلنس ہے یہ ہمارا قائم رہے، دولت دنیا کے ہمارے پاس رہے۔ اور آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاملہ ذرا دیکھ لیں، اور جو غریب ممالک ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، دوائیوں کا کاروبار، یہ ایک امپیریلزم کی یہ ساری شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ جی حکومتوں کا آپس میں کیا تعلق ہوئے گا، وہ بالکل اسی طرح اسرٹ کر رہے ہیں۔ رائٹ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ڈارک ایجز میں آج بھی وہی ہے، امریکہ جو چاہے گا وہ کرے گا، بڑی طاقتیں جو چاہیں گی کریں گی۔ حب الوطنی کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہوا، اور جو رحم اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے بارے میں ہمارے آئین میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو اس میں سر عبد الرحیم کی جو کتاب ہے اسلامک جورسپروڈنس، اس میں ایک بڑی کمال کی بات انہوں نے لکھی، اور علماء نے بھی لکھی ہے کہ جو مغرب کا قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے ایک میکانزم چاہیے، اس کو ضرورت ہے اس کے نافذ کرنے کے لیے ایک پولیسنگ چاہیے، جبکہ اسلام کا جو نظام ہے یہ ڈیکلیریٹری ہے، آپ نے خود ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ حج کرنے کی استطاعت ہے، کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو ڈیکلیریٹری ہے اور اس کی سیلف ریگولیٹری ہے، انسان نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ کوڈ آف ایتھکس کا بہت بڑا مجموعہ ہے جو اسلام نے دیا حقوق کپتان صاحب مجھے لینی ہے بریک، اور اسلام میں کس طرح انسانوں کو حقوق دیے ہیں اور پریکٹیکل کر کے کیسے دکھایا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہر دور میں انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا دعا اپنی جاری رکھیے، دعا جاری رکھیے کہ پاکستان کو وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ہمدرد عوام کا حکمران دے گا جو سب سے یکساں سلوک کرے گا، اور جو دین اسلام کا جو اقدار ہیں ان کا تحفظ بھی کرے گا، ناموس رسالت کا تحفظ کرے گا، ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، انشاءاللہ وہ دن آئیں گے۔ آپ دعا جاری رکھیے، میرے ساتھ رہیے گا، بہت مختصر سا وقت۔ اللهم صل وسلم على
وسيدنا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. مفتی صاحب آج کل مذہبی آزادی کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں. نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا, مسجد نبوی میں ٹھہرایا, ان کی بڑی خدمت خاطر کی. ٹھیک ہے جی. ثمامہ بن اسال قیدی ہے, پکڑا گیا ہے, پوری اونٹنی باندھ دی گئی اس کے لیے, رات دن اس کو ہی سارا دودھ پلایا گیا, اس کی خدمت خاطر کی گئی. پھر جناب آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو یہ حضرت عمر کا جو ملازم تھا اسلم, اس نے اسلام نہیں قبول کیا. آپ نے اسے کہا یار اسلام قبول کر لو, اس نے کہا جی میں نہیں قبول کرتا. وہ رہا, اور جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا یار اس کو آزاد کر دو, اور آپ نے اس سے کہا, وہ بڑا حیران ہوا کہ مجھ پہ سختی نہیں کی. آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں سختی نہیں ہے. یہ جو رائٹ ٹو سپیچ ہے, یہ بھی دیکھیں آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں. عورت اٹھی, حضرت عمر پہ اعتراض کیا, حتیٰ کہ قرآن حکیم میں ہے شیطان جو ہے وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہے کہ تو اس کو پیدا کر رہا ہے. تخلیق آدم پہ ڈائریکٹ کوشچن, اللہ چاہتے تو اسی وقت برباد کر کے اس کو رکھتے تھے. اس کی زبان ہی بند ہو جاتی, وہ بول ہی نہ سکتا. یعنی رائٹ ٹو سپیچ جو ہے یہ تو دیا اسلام نے ہے, باقی تو کسی نے دیا ہی نہیں. آج بھی اسی بات کو لوگ ترس رہے ہیں کہ حق کی بات کوئی کرے تو دوسرے دن پتہ ہی نہیں چلتا, اس کو لے کے جا کے جیلوں میں بند کر دیتے. حضور والا یہ جو ہیومن رائٹس ہیں اور رائٹ ٹو سپیچ ہیں, اس طرح کے جو خوش نما الفاظ ہیں نا, بڑے خوبصورت, یہ آج ہمیں ہر طرف سننے میں تو نظر آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اور عملی طور پر تاریخ اسلام ہی ہمیں ان کے نمونے دکھاتی ہے. جی میں 2 کالر لے لوں اور آپ کی بات جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب فرمائیں بھائی سوال. یہ آج کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ انسانی حقوق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غریبوں کو کھانا کھلانے میں نہیں, یعنی ہم کوئی کام نہیں کر رہے, غریبوں کی مدد نہیں کر رہے, اور مہنگائی کے طوفان میں یعنی ہم گرے ہوئے ہیں, اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں, اخراجات میں. ٹھیک ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس کی ریاست ذمہ دار ہے؟ جی بالکل, ریاست کے حکمران, ریاست تو نہیں, ریاست کے حکمران جو یہاں پہ آئے, جنہوں نے یہاں پہ ڈکیتیاں کی, جنہوں نے لوٹا اس ملک کو, اور ابھی بھی کوئی اچھے حالات مجھے نظر نہیں آ رہے. دعا کے نیکسٹ دے دیں جی کالر دوسرے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر میں یہ ریکویسٹ کرنی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فریڈم آف تھاٹ ہے, اور اس میں ہم اپنی آزادی سے جس مرضی شخصیت کے بارے میں بلاشمک بات کر دیں. آپ دیکھتے ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ ویژن رکھتے ہیں. کیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ممالک میں انبیاء کرام کی عزت کا, احترام کا قانون موجود ہے, اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں اور بلاشمک ان کے ایکشن ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی آزادی ہماری آزادی کو مجروح نہ کرے. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی. یہ اس کی کسی اجازت نہیں ہے آئین میں بھی. یہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے ہر جو آزادی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی مہذب شخصیات, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری ماں باپ قربان اور سب مسلمانوں کے جان و مال سے بڑھ کے, وہ ہم کسی کو اجازت دے ہی نہیں سکتے. یہ غلط فہمی لوگ اپنی دور کر لیں. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب غازی صاحب, میں محمد وحید صاحب بھی بول رہا ہوں. او ماشاءاللہ وحید صاحب, کیا حال ہے, آپ خیریت سے ہیں, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. غازی صاحب جی جی ٹھیک ہے. جی جی فرمائیں. غازی صاحب میرا سوال ہے کہ جناب میں جسے نماز پڑھنا نا, میں کسی ٹائم پہ نماز پڑھتا رکعت بھول جانا, پھر میں شروع کر دینا. ٹھیک ہے, مطلب میں پوچھنا سی کہ ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں انہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. اور میری سنو, میرے لیے ذرا دعا کرنا, میں انشاءاللہ ذہنی طور سے بڑا پریشان ہوں. اللہ کریم آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. بازی کوئی اور کالر تو نہیں ہے جی. مفتی صاحب آپ اسی کا جواب دے دیں, رکعت والا, باقی ادھر سوال پوچھیں گے. ایک بات میں ذرا کرنا چاہوں گا اس جواب سے پہلے. رکعت کا جواب پہلے دے دیں. جی, رکعت کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ بھول گئے ہیں اور آپ کو یاد آ گئی ہے تو آپ رکعت دوبارہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ کو ذہن میں آیا کہ ایک رکعت میری پیچھے رہ گئی ہے, تو آپ کھڑے ہو کے وہ رکعت پڑھیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں. کیونکہ ان کا سوال ذرا مبہم سا ہے, پوری بات ابھی ظاہر نہیں ہے کہ کہاں یہ کس رکعت میں بھولے ہیں. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی رکعت میں روز پڑھتا ہوں. اولڈ ایج بھی ہے, آئے تھے یہاں ملنے کے لیے, امریکہ سے آئے تھے, تو یہاں 2 دفعہ ملنے کے لیے مجھے آئے, تو وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے.
دوسری یا تیسری میں اگر ان کو شبہ لگ گیا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھیں گے غالب گمان کیا ہے. ٹھیک ہے, غالب گمان دوسری کا تو دوسری ہے, تیسری کا تو تیسری, چوتھی ہے تو چوتھی. اور اگر غالب گمان نہیں بن رہا تو پھر وہ جو دوسری اور تیسری میں شک ہے تو دوسری سمجھیں, تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو تیسری سمجھیں, کیونکہ دوسری یا تیسری یقین. بات مکمل کریں. میں ایک بڑا شاندار تاریخ اسلام کا مختصر سا واقعہ. بیت المقدس فتح ہوا عہد کے ساتھ, ایک ایگریمنٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ایگریمنٹ یہ ہوا کہ جی آج سے یہاں مسلمان حکومت کریں گے, جان مال عزت آبرو یہودیوں کا حفاظت مسلمان کریں گے, یہ بدلے میں جزیہ دیں گے. ٹھیک ہے. مسلمان ان کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ ان کا کوئی دشمن اٹیک کرے تو مسلمان ڈیفینڈ کریں گے. عیسائیوں کو مسلمانوں کی کہیں لڑائی ہوئی تو یہ پابند نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بھی دفاع کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں. حالات کچھ ایسے بنے کہ دمشق میں خالد بن ولید کو مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑی, تو عمر کو خط لکھا حضور اور فوج بھیجے. حضرت عمر نے وہ خط بھیج دیا بیت المقدس میں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کہ یہاں کے سارے فوجی آپ وہاں بھیج دیں. حضرت ابو عبیدہ نے وہاں کے سارے رہائشی یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم چونکہ تمہاری حفاظت کے ذمہ دار تھے, اس کے بدلے ہم جزیہ لیتے ہیں. اب ہم سب جا رہے ہیں دمشق, تو اب ہم تمہاری حفاظت تو نہیں کر پائیں گے, لہٰذا ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہم تمہیں 1 سال کا جزیہ واپس کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ میں شریک ہوئے بلکہ نصف سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. حاجی صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ریاست کا ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا شخص یہ کہے معاہدے تو ہوتے رہتے ہیں, کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کبھی پورے ہو جاتے ہیں. تو معاہدہ ضروری نہیں کہ قرآن بن گیا یا حدیث بن گیا ہے. ان العہد کان مسئولا, یہ بھی بنیادی اسلامی عہد لہ, اور یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے, عہد کیا جائے, وہ پورا کیا جائے. اور اسی عہد کو پورا کرنے کے اسلامی تشخص نے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی اور وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور ریاست جو ہوتی ہے نا جی, اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا شہریوں کے ساتھ, وہ فادرلی ہوتا ہے, باپ کا رویہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. ماں کا رویہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کرتی کہ شہریوں پہ ظلم کر کے اور بڑی خوش ہو کے ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے. پھر کچھ لوگوں کے سامنے جو غیر پاکستانی ہیں, بڑے ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے ان پر اٹیک کر دیا اور ان کے تشدد کو روکا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ دوسرے لوگوں کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم مذہبی آزادی کو یہاں روکنا چاہ رہے ہیں, ہم اسلامک تھاٹس پر یہاں پابندی لگانا چاہ رہے ہیں. کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ میسج ہم دیتے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے. وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں, وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے, بدلا ہے. صبح کے تخت نشین بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا, صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. معاشی انصاف, سیدنا عمر فاروق کا پیٹ مدینہ میں قید پڑ جاتا ہے اور پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی ہے. خادم کہتا ہے گڑ گڑ کی آواز آئی, انہوں نے یوں کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں تمہیں گھی نہیں کھلا سکتا جب تک سارے مدینہ اور ساری ریاستیں جو ہے اسلامی اس کو نہ گھی میسر آ جائے. جی بھائی صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اسلام نے جو اسلامی حقوق انسانی حقوق دیے ہیں, کوئی جہت ایسی نہیں ہے جس کو اسلام نے ان ایڈریسڈ چھوڑا ہو. جو اگر بھائی صاحب 2 چیزیں ہیں, ایک ہے انسانی حقوق کا ذکر کرنا اور ایک ہے ان حقوق کو نافذ کر کے دکھا دینا. آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان حقوق کو کس طرح سے نافذ کیا جائے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آئے. کیونکہ اس پہ تو کتابیں لکھی پڑی ہیں, اس پہ تو اتنا کچھ موجود ہے, ایسٹ ویسٹ سب اس کا اعتراف کرتا ہے اور صبح شام اسی کے نعرے لگ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب قبلہ کہ ہم جب آرگومنٹ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں نا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اور جب مغرب سے آرگومنٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو چوما جاتا ہے. صحیح. تو میں چاہوں گا مغرب سے 2 آرگومنٹ میں پیش کروں. جی ضرور ضرور. اب یہ کوسچن بھی آیا جس سے آپ پبلک کے کنسرن کو دیکھیں کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیوں اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, اور یہ سب کچھ فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کی آزادی کے تحت کیا جاتا ہے. میں ویسٹ سے لیٹسٹ ایک ریفرنس دینا چاہوں گا تاکہ وہ ہمارے لیے بھی مثال بنے اور دنیا بھر کو بھی پتہ چلے کہ پیسفل سوسائٹی بنے گی کیسے. 2008-9 میں ایک آسٹرین خاتون نے سیمینار کروائے, اس میں آپ سسٹم کے حوالے سے نازیبا کلمات گئے. اس پہ وہاں کے مسلمان کورٹ میں چلے گئے,
پروسیڈنگس چلی اور اس کو $548 کا جرمانہ ہوا. اس نے اس کو چیلنج کر دیا یورپین یونین کی کورٹ آف ہیومن جسٹس میں, ہیومن رائٹس, وہاں پہ چلی گئی. جب وہاں پہ گئی تو 25 اکتوبر 2018 کو اس کی ججمنٹ آئی. 7 جج تھے, ساتوں کے ساتوں نے وہ فیصلہ دیا کہ یہ جرمانہ درست ہوا, اس کو سزا ہونی چاہیے چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے. غازی صاحب یہ جو پوری ججمنٹ ہے اس میں 3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں جس کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. کورٹ نے ججمنٹ دیتے ہوئے 3 چیزیں طے کی. پہلی بات یہ طے کی, کورٹ نے لوور کورٹ کو اپریشیٹ کیا اس بات پہ جو اس نے کلمہ لکھا, ایک سٹیٹمنٹ لکھی. یورپین یونین کورٹ نے کہا, سپیریئر کورٹ نے, کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ کسی بھی اظہار رائے کی آزادی کو کسی فریق کے مذہبی جذبات سے آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی بات. چونکہ اس کا تعلق مسلم کمیونٹی کے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے کے ساتھ تھا, لہٰذا ہم اس کو جرم ہی سمجھتے ہیں اور یہ جرم ہے. پہلی. دوسری بات انہوں نے یہ طے کی جو کوئی بھی ذات رسالت مآب کے خلاف نازیبا کلمات کہے گا, ڈیفیمنگ آف دی پروفٹ از کرائم, وہ جرم ہے اور اس کو سزا ہوگی. اور تیسری بات غازی صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا اگر کوئی گستاخانہ کلمات ایسے پیرائے میں لپیٹ کے کہے جو گستاخانہ نہ ہوں, اس کو بھی گستاخانہ ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ یہ پردے میں گستاخی کی جا رہی ہے اور اس سے جو ہیومن رائٹس ہیں اور ریلیجن کی جو جذبات ہیں مذہب کے, وہ متاثر ہوں گے. یہ ایک اصول طے پا گیا. اصول پہلے بھی موجود تھے لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. اسپرٹ تو 295 کی نظر آ رہی ہے اس میں. بھائی صاحب یہ سارا اندازہ کریں, انہوں نے تو بالکل اسٹیبلش کر دی 3 چیزیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے بارے سے غازی صاحب فسادات ہو رہے ہیں, 2 اس کے بڑی بنیادی ریزنز ہیں. اور بھی مسائل ہیں, ہیومن معاشی حقوقیاں وغیرہ وغیرہ. سب سے سرفیس مذہبی معاملہ ہے. دنیا میں جب بھی فسادات ہوتے ہیں اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کریں, ہماری باتوں کو چھوڑیں, پہلے قوانین کو چھوڑیں, اسی کو لے لیں اور اسی کے تقدس کو پیش نظر رکھیں تو مسئلہ ہو جائے. دوسرا جو فسادات پیدا اور ہماری عدالتیں بھی اس کو سامنے رکھیں. غازی صاحب جو دوسرا معاملہ ہوتا ہے, ایک تو یہ چیپٹر ہے, دوسرا جس وقت آپ حق خود ارادیت پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کے اوپر مسائل کھڑے کرتے ہیں, وہاں پر بھی آ کے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور ایک طرح کی رفٹ کریٹ ہوتی ہے. اس پہ بھی میں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. ابھی آئرلینڈ میں یہ جو ہمارا ابھی 30 نومبر اور 1 دسمبر گزرا ہے, اس کو ایک بل پاس ہوا ہے. وہ بل کیا پاس ہوا ہے, کمال بل ہے. انہوں نے قانون یہ پاس کیا, غازی صاحب کے اس قانون کا نام ہے بین آن اکنامک ایکٹیویٹیز ان آکوپائیڈ ٹیریٹریز. وہ فلسطین کے حق میں پاس ہوا ہے. وہاں کی پارلیمنٹیرین ہے فرانسس بلیک, اس نے کمپین چلائی کہ یہودیوں کی اور اسرائیل کی وہ غیر قانونی بستیاں, مقبوضہ بستیاں جو انہوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر کے بنائی ہوئی ہیں, وہاں پر جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر جو مصنوعات بن رہی ہیں, ان کو خریدنا جرم ہے. کیوں جرم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہیں, آپ ان کو جائز سمجھ رہے ہیں اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو فائنانشل سپورٹ دے رہے ہیں. اس خاتون نے, وہ اپوزیشن کی خاتون ہے, اس نے کمپین چلائی. بل آ گیا جنوری 2018 کے اندر پارلیمنٹ میں. اسرائیل نے کہا یہ پاس نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, انڈسٹریز کو روک دیں گے. انہوں نے ریکویسٹ کی, حکومت نے, انہوں نے بل روک دیا. اس خاتون اور اس کی حامی اپوزیشن نے انتظار کیا, نئی اقدامات ہوئے, بل دوبارہ آیا, اب وہ بل منظور ہو گیا ہے باوجود اس کے کہ حکومت نے مخالفت کی. غازی صاحب اس میں کلاسیکل بات, کمال کی بات کوٹ یہ ہے, اس پورے بل میں کوئی اسرائیل کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تاکہ ریاستی تعلقات خراب نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ بستیاں فلسطین کی جس نے بھی قائم کی ہیں, وہاں پہ مصنوعات کو آئرلینڈ نہیں خریدے گا, وہ آئرلینڈ میں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم انٹرنیشنل لا کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس پہ نیتن یاہو پوری اسرائیل نے کہا ہمارے خلاف قانون بن گئی ہو گیا. غازی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیا ہے, اسلام کی دی ہوئی روشنی, یہ ہو نہیں سکتا. انسانی ضمیر کلیتاً اور من حیث الاجتماع اس کی نفی کرتے. یہ جو انسانی ضمیر کبھی کبھی جاگ کے ان چیزوں کو ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے, یہ وہ روشنی ہے جو ریاست مدینہ نے پیدا کی تھی اور پھیلائی تھی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس روشنی کو لے کے چلیں اور وہ جو آگہی ہے دنیا کو بتائیں کہ اس میں انسانیت کی بقا ہے. ذات رسالت مآب کا احترام ہو, حقوق انسانی کا احترام ہو, پسے ہوئے طبقات کا احترام ہو, غلامی کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کا احترام ہو. یہ کس کا احترام آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنا احترام اور اپنے بقا کے راستے کو استوار کر رہے ہیں. اچھا جی کپتان صاحب, آپ دیکھیں نا کہ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ یا کوئی بھیڑ فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں مجھ سے اس کی بھی جواب طلبی ہوگی. یہ حکمران کے اوپر جو ڈیوٹی ہے کہ وہ رعایا کے حقوق اور ان کی ویلفیئر, ان کی
جو ویل بینگ ہے اس کا خیال رکھے. لیکن ذرا آج ہم دیکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. عمر لا ہے جو لندن میں وہ جو بے روزگار کو اور بچوں کا جو آج بھی وظیفہ ہے یہ عمر لا ہے, اور یہ وہی ہے کہ رات کے وقت بچہ رو رہا ہے. اور خاتون نے کہا کہ جی کیا کروں, عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کا وظیفہ نہیں دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ جب تک دودھ نہ چھوڑیں. ہاں تو تب تک. اچھا ایک تو ہے کہ ریاست کس حد تک جو ہے وہ جواب دہ ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا جو استعمار ہے, جو آپ ذرا تجزیہ کریں, جو بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک, اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. میں اس میں ابلیس کی مجلس شورا جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی, اور یوں لگتا ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں لکھی گئی. انہوں نے اس میں 2 شعر ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں. پنجہ یہود والا نا, دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. یہ ابلیس اپنے مجلس شورا کو بٹھا کے بات کر رہا ہے. اس کو خطرہ کس سے ہے؟ کیونکہ یہ جو تہذیب کی جو ارتقائی تحریکیں ہوئی, مثلا مزدق کے زمانے میں وہی اس نے کام کیا جو سقراط کر رہا تھا. اور انوشیروان عادل جو ایک کورٹیئر تھا تو اس نے بادشاہ کو کہہ کے تو مزدق جو تھا, یہ ذرا پڑھ دیں یہ وہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک, مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. اور ایک اور 2 شعر ہیں کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. کہ یہودی کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا, کہ جو خرید و فروخت ہے یہ تو سود کی مانند ہے کہ ایک چیز خریدی اور منافع پہ آگے بیچ دی. یہی کام ہم کرتے ہیں, منی لینڈنگ کرتے ہیں, منافع پہ واپس لے لیتے ہیں. یہ جدید استعمار کی ایک شکل ہے اور ایک الیکٹرانک شکل ہے کہ مادی طور پر فوج کشی کرنے کی ضرورت نہیں. جن کے پاس وسائل ہیں وہ یہ کام, حکومتیں, طاقتور حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں, اور غریب ممالک. آج دیکھیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ وہ قرض کا نظام ہے, سود کا نظام ہے. اسلام میں حرام وہ کیا ہے جی کہ پنجہ یہود میں ہے اقبال کا. اگر اجازت ہو تو میں شعر پہ نقطہ عرض کر دوں, کیونکہ بات ہو چکی ہے. یہ جو ابلیس کے مجلس شورا میں یہ جو شعر ہے, جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوشلزم کا زمانہ تھا اور ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ سوشلزم آ گیا, سرمایہ داریت ختم ہو جائے گی. سوشلزم مزدقیت کی ماڈرن شکل تھی, وہ اس زمانے کا سوشلزم تھا. علامہ یہ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو پتہ ہے, سرمایہ داریت کو پتہ ہے سوشلزم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہمارا اگر کچھ بگاڑے گا تو اسلام بگاڑے گا. اس کو نہ اٹھنے دو. نظریہ جو ہے اس کو نہ نظریہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا, روح و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ مجلس شورا ہے, کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہتا ہے یہ آپ سوشلزم سے ڈر رہے ہیں, اسلام سے ڈرو بھی جو یہ بتاتا ہے الارض للہ, زمین اللہ کی ہے, بادشاہ اس کے مالک نہیں ہو سکتا, کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. الملک للہ, الملک للہ. اور اگر یہ اسلام جاگ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے پھر. تو اب ابلیس کی مجلس شورا گائی صاحب اگر آپ دیکھیں آپ کو ایسے لگے گا آج کی سپر پاورز بیٹھی ہیں اور اپنے گماشتوں کو بتا رہی ہیں کہ عالم اسلام کو کس طرح تباہ برباد کر رہا ہے. ایک اور بات کا سر میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ماہر اقتصادیات ہیں ان کے ذہن میں کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بینکنگ کا جو نظام ہے, سود والا نظام, اس سے فرار ممکن نہیں. اس کی شکلیں تبدیل کر رہے ہیں, نو پروفٹ نو لاس اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ, اور کہتے ہیں کہ جو سرمایہ فراہم کرے گا اس کا ایک حق ہے کہ یہ ایک مینز آف پروڈکشن میں مارکس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ہے. لیکن جو اسلام جو چیز ڈالنا چاہتا ہے بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ سود ادا نہ کریں, لیکن جس کا سرمایہ ہے اسلام اس کی بے توقیری نہیں کر رہا. پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ, جس کا پیسہ ہے اس کو مینجمنٹ کے فیصلوں میں شامل کریں, ٹھیک ہے, اور صدق کے دل کے ساتھ کاروبار کے جو فوائد ہیں, جو اس کے جو منافع ہے وہ سامنے آ جائے. آج ہماری جو میری ٹیکس کی بیک گراؤنڈ بھی ہے, آج ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے کہ بینک قرضے دیتے ہیں اور کمپنیاں جو ہیں وہ جعلی طریقے سے آڈٹ رپورٹ لکھوا لیتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کیے جاتے. ریاست سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے, کمپنیز کے کیسز میں 35% تک ٹیکس ہے. 35% شیئر کسی ایک اکلوتے آدمی کا اس کمپنی میں ہوتا ہی نہیں, یعنی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس میں ریاست ہے. لیکن ریاست کے ساتھ حجاب ہے, ریاست کے سامنے وہ اکاؤنٹس پیش نہیں کیے جاتے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ بلیک منی, کالا دھن کی شکل میں سامنے آ رہا ہے.
چوری کے پیسے ہو رہے ہیں، اس پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا، اور کبھی پاناما لیکس آ جاتی ہے، کبھی دبئی لیکس آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے جس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ کیا بہتر ہے، کہ اسلام نے اس انسان کو ایک دو راہ پہ ہر مسئلہ کھڑا کرتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ انسان نے خود کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ سود اللہ پاک کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مفتی صاحب، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، صدقات کا، خیرات کا، اور قرآن حکیم میں آتا ہے کہ تمہاری دولت وہ کیا ہے، لیلا یکونا آیت کا دولت بین لغیہ، کہ تمہاری دولت جو ہے تمہارے عمراء میں ہی نہ گھومتی رہے، 3% مہینہ گھومتے رہے، جو 97% ہے ان تک بھی پہنچے، ان تک پہنچے۔ جی ہاں جی، اسی طرح اس کے علاوہ جو مزدوروں کے حقوق ہیں وہ بھی سب سے پہلے اس کی آواز اسلام نے اٹھائی کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کا حق ادا کرو، اور جو نہیں دے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سن صرف سکے گا۔ مزدوری ہی نہیں بلکہ ان کی ٹائمنگ، ان کی آرام، ان کو ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے۔ اسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک بڑے ذمہ دار سے لے کر ایک چھوٹے ذمہ دار تک ہر ایک کو اپنے ماتحتوں پر ان کے حقوق کے لحاظ سے متوجہ کر دیا۔ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق، اجنبیوں کے حقوق، اسی طرح جو والدین ہیں ان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یعنی نسل انسانی جس بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، ہر طبقے کے متعلق حقوق کا سب سے پہلا چارٹر جس نے پیش کیا اور نفاذ کیا وہ صرف اور اور کر کے دکھایا، اور کر کے دکھایا وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا جی سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ ہے، تمہارا طاقتور ترین میرے نزدیک کمزور تر ہے۔ یہ آئیڈیل حکمران ہے، ہاں جی، یہ آئیڈیل حکمران ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں رائے حق پہ ہوں تمہارا حکمران ہوں، اگر نہ ہو تو مجھے سیدھا کر دینا، سیدھا کر دینا۔ دیکھیں یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ احتساب کے لیے، اور ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہم احتساب کے رسے پہ کھڑے ہیں، ذرا سا توازن گیا نہیں اور نیچے گرے نہیں۔ اور بھائی صاحب آخری بات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسلام نے جب حق کی بات کی، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام نے حق کی کتنی اہمیت ہے۔ ذات الہیہ کو حق کہا، اللہ کے کلام کو حق کہا، اور ایک دوسرے کے اوپر عائد ذمہ داریوں کو حق کہا۔ واہ واہ، یعنی اب دیکھیں جس طرف اشارہ کیا تھا نا کیپٹن صاحب نے کہ یہ ڈیکلیریٹری ہے، اس کے نفاذ باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے۔ واہ واہ، جب جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی حق ہے اور جو ایک دوسرے کو فرائض ذمہ داریاں ان کو بھی حق کہتے ہیں، اس لیے اسلامی سوسائٹی میں فرائض سے پہلے حق کی بات کی جاتی ہے، واہ واہ، دوسرے کے حق ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جو آپ میرے اوپر فرض کر رہے ہیں نا، یعنی میں اپنا حق مانگنے سے پہلے اپنا فرض ادا کروں۔ ڈاکٹر وہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، ان کا جس بات درہم دینار نہ ہو، آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، کسی کو بے گناہ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ہوگا، جیلیں بھردی ہوں گی، ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوگا کہاں، اس دن اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو اس کے گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں۔ تو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، اور جو آپ نے فرما دیا قیامت تک حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی تو بڑی کم ہے، اتنی سی زندگی ہے، کتنے حکمران جو تھے زیر زمین چلے گئے، اب والے بھی چلے جائیں گے، آنے والے بھی چلے جائیں گے۔ میں تو دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے اصل لکھنوی کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم دشت تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، خطبہ حجۃ الوداع کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، طلع البدر علینا، یہ کلام ہجرت مدینہ کے وقت بنو نجار کی بچیوں اور معزز خواتین نے پڑھا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، جناب اویس شوکت لاہور، محمد بلال فیصل آباد، کامران زمان اسلام آباد، فیاض احمد قصور، خلیل احمد توسہ شریف، ساجد رشید پشاور، رضوان ملک چنیوٹ، صوبیہ رضوان قادری لاہور، شوکت علی ناروال، محمد عابد میاں والی، رفت پروین سیالکوٹ، عمر عزیز میاں چنو، آپ سب کو آپ کے گفٹ مل جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ گھر میں اتفاق کو محبت کے لیے روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسع یا حنانو یا حلیمو کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔
حضور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار پاک پہ پچھلی حکومت نے جس لگایا تھا اور موجودہ حکومت نے بھی ابھی ختم نہیں کیا، اللہ انہی کو توفیق دے دے یہ جگہ ٹیکس ختم کریں۔ فرماتے ہیں وہ عالم جو دنیاوی عزت و جاہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی حقوق بہت اہم ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دنیا کو بتائے کہ یہ انسانی حقوق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک سے اس دنیا کو ملے تھے۔ جب تک دنیا اس طرف نہیں آئے گی، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور وہ نعرہ ضرور لگائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی پرسوں پاکستانی فوج کے ایک حاضر سروس جرنیل نے مجھے کہا کہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو ہمارے فوجیوں کی جو وہ ہے جذبے جو ہیں وہ اور جوان ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے کہا جلد صاحب یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔